وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز ایوان وزیر اعلیٰ میں پریس کانفرنس کر رہے ہیں۔ احساس حکمرانی سے نہیں کر رہا بلکہ احساس ذمہ داری سے کر رہا۔ دیکھیے آپ سب جو ہے نا وہ رشتوں میں بندھے ہوئے ہیں، ماں باپ کا، بھائی کا، بہن کا، بیٹے کا، اور ہم سب سنتے ہیں میاں محمد صاحب کے کلام کو۔ میاں محمد صاحب کہتے ہیں کہ پائی پائیاں دے درد ونڈاندے، پائی پائیاں دیاں باواں، باپ سراں دے تاج محمد، ماواں ٹھنڈیاں چھاواں۔ کہنے کو یہ بہت گہری بات ہے۔ آج بھی ہمارے سامنے بھائی جو ہیں وہ بھائیوں کے لیے اپنا سب کچھ پیش کرتے ہیں۔ ماں کے پیروں تلے جنت ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے پیار کو انسان سے ماں کے پیار سے تشبیہ دیتا ہے۔ اللہ کہتا ہے میں 70 ماؤں جتنا پیار کرتا ہوں۔ لیکن یہ وطن بھی تو ہماری ماں ہے نا، یہ ریاست ہماری ماں ہے۔ جب ماں سے محبت کا احساس جاتا رہے تو پھر یہی کچھ ہوتا ہے جو آج 74 سال بعد جس دوراہے پہ ہم کھڑے ہیں۔ گزارش یہ ہے کہ آج اخباروں میں نہیں پڑھتے کہ سگے بھائی نے جائیداد ہتھیانے کے لیے سگے بھائی کا خون کر دیا، باپ سے تر کلامی ہوئی، باپ کو قتل کر دیا، ماں کو گھر سے نکال دیا دھکے دے کے۔ یہی وہ احساس ہے جو آج کل ہم دیکھتے ہیں۔ میں حقائق پہ آؤں گا، لیکن کل میں نے ایک شخص کو دوبارہ کہا کہ یہ اداروں نے جو ہے وہ میرے خلاف سازش کی، میری حکومت کے خلاف سازش کی۔ یہ راگ وہ متواتر الاپتا جا رہا ہے۔ میں ایک کارکن ہوں اور ہمیشہ مجھے ایک سیاسی کارکن، اس سے پہلے میں پاکستانی ہوں۔ پاکستانیت ہے تو پھر سیاست بھی ہے، اور پھر میں سیاسی کارکن کہلانے میں بھی فخر محسوس کروں گا، لیکن پہلے میرا رشتہ میرے ملک پاکستان سے۔ آج میں عوام سے سوال کرنا چاہتا ہوں۔ جب یہ شخص جس کا نام عمران نیازی ہے کہتا ہے کہ اداروں نے میرے خلاف سازش کی، جب یہ کہتا ہے کہ خدا نخواستہ خدا نخواستہ خدا نخواستہ ایٹمی طاقت برباد ہو جائے گی، فوج ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جائے گی، اور یہ انہوں نے میرے خلاف سازش کی ہے، تو میں آج عوام سے پوچھتا ہوں، وہ جو ہمارے بہادر سپوت سیاچن پر آج بھی یخ بستہ موسم میں اپنے ملک و قوم کے لیے ڈیوٹی انجام دیتے ہیں، سرحدوں پہ شہید ہونے والی ماؤں روز اپنے ناشتے کی میز پر اپنے پیاروں کی، شہیدوں کی، چاہے وہ فوج کا شہید ہے، پولیس کا شہید ہے، رینجر کا شہید ہے، ان کو روز دیکھ کر وہ مائیں بیٹیاں روز جیتی ہیں، روز مرتی ہیں۔ تو آج قوم یہ فیصلہ کر لے کہ کیا ان شہیدوں کا لہو اتنا سستا ہے کہ یہ تماش بینی جو کئی مہینوں سے چل رہی ہے، اداروں کے خلاف جو زہر اگلا جا رہا ہے، بیرونی سازش کی جو کہانی گھڑی جا رہی ہے، کیا ان ماؤں کے، شہیدوں کی ماؤں کے جذبات اتنے سستے ہو گئے کہ اس جھوٹے شخص کے بوجھ تلے وہ دب جائیں؟ ایسے معاملہ کیسے چلے گا؟ آپ کو یاد ہوگا کہ یہی کہتا تھا کہ جی اتنے ہلکے کھول دو،
4 حلقے کھول دو. وہ جمالی صاحب اس وقت سپریم کورٹ کے چیف جسٹس سے 4 حلقے کھل گئے, فیصلہ سامنے آ گیا کہ کوئی دھاندلی نہیں ہوئی. اس نے کہا میں نہیں مانتا. آج جب ہم بیٹھے ہیں آپ سے بات کر رہے ہیں کہ کہتا ہے کہ سپریم کورٹ کی آپ اپنا جو ہے وہ کمیشن بنا دیں, اور بھائی سپریم کورٹ نے تو کہا تھا کہ جی فلاں فلاں ایجنسی جو ہے تحقیقات کرے. آپ نے بھری جلسے میں کہا کہ یہ تو سرکاری نوکر ہے. بات سمجھنے کی یہ ہے کہ ایک آدمی 4 سال میں قوم سے کیا ہوا کوئی ایک وعدہ پورا نہیں کر سکا. میں بات اپنی دوسری طرف شروع کرنے سے پہلے میں یہ ضرور کہنا چاہتا ہوں, دیکھیں نا, حمزہ شہباز نے بطور وزیر اعلیٰ ہمیشہ اس کرسی پہ بیٹھنا ہے, لیکن اس ملک نے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ بنا ہے, اس نے قائم و دائم رہنا ہے انشاءاللہ. قوم کے پاس 2 راستے ہیں. ایک سچائی کا راستہ ہے جو قائد اعظم کے اپنائے ہوئے اصولوں کی پاسداری کرتے ہوئے ترقی کی راہ پر گامزن کرنے والا ہے, یا پھر ایک سازش انتشار کا راستہ ہے. تو میں بطور پاکستانی قوم کو اور اپنے آپ کو میڈیا کی وساطت سے اس جھوٹے شخص کے جس نے پاکستانی قوم کے بچوں کے خوابوں کو چکنا چور کیا, 1 کروڑ نوکریوں کا جھوٹا وعدہ کر کر مزدوروں سے مذاق کیا, گھناؤنا 50 لاکھ گھروں کا جھوٹا وعدہ کر کے. نئے پاکستان نے ایسے جنم لینا تھا. جب 2018 کی حکومت ختم ہوئی تو آپ کا جی ڈی پی جو گروتھ ریٹ تھا وہ 5.8% تھا پرانے پاکستان میں, اور نیا پاکستان جب آیا تو -0.0 چلا گیا. اسی نئے پاکستان میں بوڑھی ماؤں, بچوں, بیٹیوں کو چینی اور آٹے کے لیے لائنوں میں لگنا پڑا. قوم اس کی باتوں کو دھیان سے سنا کرے. کون کہتا تھا لانگ مارچ سے پہلے کہ یہ خونی مارچ ہوگا, اور کیا ہوا؟ قوم نے دیکھا نہیں کہ اپنا کس طرح ڈی چوک پر جانے کے لیے دھاوا بولا گیا, گرین بیلٹس پر آگ لگائی گئی. خیبر پختونخوا کا چیف منسٹر, گلگت بلتستان کا چیف منسٹر, ہمارے RPOs جو پولیس کے رکھوالے تھے جن کے پاس صرف ربر بلٹ تھیں. بتا دوں قوم کو, ہم نے ایمونیشن واپس لے لیا تھا. یہ وزیر داخلہ بیٹھے, ہم نے ان کو ربر بلٹس دی تھی, لیکن ایریل فائرنگ چیف منسٹر اور گلگت بلتستان کے اور خیبر پختونخوا کے ہمارے پولیس والوں پر اوپن ایریل فائرنگ کر رہے تھے. یہ کون سی سیاسی لانگ مارچ تھی جو پاکستان کے دارالخلافہ میں بلٹس کے ساتھ, گنوں کے ساتھ, ڈنڈوں کے ساتھ, کرینوں کے ساتھ, بلڈوزر کے ساتھ جاری تھی. اور پھر قوم نے دیکھا کہ 25 لاکھ میں سے صرف 24,90,000 لوگ کم تھے اور موصوف خطاب کر رہے تھے, اور کہا تھا کہ میں تو یہاں پر بیٹھوں گا جب تک الیکشن کا بگل نہیں بجے گا. اور ایک ہی رات میں جو ہے وہ شوق اتر گیا اور بنی گالہ تشریف لے گئے. اسی طرح صوبے کی طرف آنے سے پہلے بتاتا چلوں, میں سیاسی کارکن ہوں. 1993 میں نے جیل کاٹی. 6 مہینے بعد جب عدالت میں پیش کیا گیا, ان کا یہ تو 18 سال کا, اس کے اوپر مقدمہ نہیں بنتا. جب کھیلنے کی عمر تھی 10 سال ایک عامر کے دور میں یرغمالی بنا رہا. باپ کینسر کے مرض میں مبتلا تھا, اس کی اپنا جو ہے تیمارداری کے لیے نہ جا سکا. دادا کو اکیلے لحد میں اپنے کندھوں پر اکیلے اتارا, کوئی دوسرا فیملی ممبر نہیں تھا. ابھی 22 مہینے جیل کاٹی.
اور عدالت کا فیصلہ آپ کے سامنے ہے کہ کوئی کرپشن کے شواہد نہیں ملے. میں آپ کو اس لیے یہ باتیں نہیں بتا رہا کہ میں کوئی دودھ کا دھلا ہوں, میں بڑا گناہ گار ہوں, خطا خار ہوں, اللہ سے معافی مانگ کر اپنا دن شروع کرتا ہوں. لیکن جب مجھے یہ پتہ لگا کہ آئی جی کو اور چیف سیکرٹری کو پیش کیا جائے حضور والا کی عدالت میں, اس کے بعد سوچا جائے گا کہ 12 کروڑ عوام کے قسمت کا جو فیصلہ ہے, جو مزدور, کلرک, بے روزگار, دہاڑی دار انتظار کر رہا تھا کہ بجٹ میں میرے لیے کیا اپنا جو ہے ٹھنڈے ہوا کا جھونکا ہے, اس کا فیصلہ بعد میں کرے گا, پہلے آئی جی اور چیف سیکرٹری کو پیش کیا جائے. اب میں قوم کو سچ بتانا چاہتا ہوں, میں نے ایک لمحے کے لیے سوچا, میں نے کہا حمزہ شہباز شریف کیا ڈپٹی اسپیکر پر جو جان لیوا حملہ ہوا, جس پر اپنا جو ہے وہ اسمبلی میں وردی میں جو گنڈے بھرتی کیے ہوئے اس کو مار پیٹ کر رہے تھے, اس کے بال نوچ رہے تھے, اس کو گھونسے اور لاتے مار رہے تھے, اور جو کسٹوڈین بنا بیٹھا تھا وہ ایسے ایسے کر رہا تھا, وہ شاباشی دے رہا تھا, کیا قوم نے یہ بھی نہیں دیکھا کہ ٹوٹے ہوئے بازو کے ساتھ وہ ہلا ہلا کے پریس کانفرنس کر رہے ہیں پرویز الہی صاحب؟ کیا قوم نے یہ بھی نہیں دیکھا کہ وہ ٹوٹا ہوا بازو 70 سال کے آدمی کا, ایسی کون سی دوائی تھی, وہ ٹوٹا ہوا بازو ایک دن میں جڑ گیا, وہ پلاسٹر بھی اتر گیا. پھر موصوف نے کہا کہ حمزہ شہباز شریف نے مجھے سریے سے میرے سر میں وار کروائے ہیں اور میں اسمبلی کے فلور پہ میں بے ہوش ہو گیا, اور جب میں بے ہوش ہوا تو حمزہ شہباز شریف نے مجھے اٹھا کر باہر پھینک دیا. یہ باتیں میں افسانے نہیں بیان کر رہا, یہ سچائی ہے. اور ادھر ہی جائیں, ذرا جا کے اس کے گھر میں جا کے ذرا جائیں تو صحیح, وہ کمال کانسٹیبل شہید کے بیٹے کے گھر. آج بھی میرے سامنے وہ مناظر آتے ہیں تو میرا دل ہل جاتا ہے. وہ چھوٹا بچہ ہے 7 سال کا, اپنے باپ شہید کی میت سامنے پڑی ہوئی تھی, آنسو اس کے ٹپ ٹپ گرے تھے, میں نے آنسو اس کے صاف کیے. میں نا چوری آنکھ سے اس کو دیکھتا جا رہا تھا, اور اس کی جو سسکیوں کی جو آواز تھی نا, وہ جب میرے کانوں میں پڑتی تھی تو میرے کانوں سے میرا کلیجہ میرا چیرا جاتا تھا کہ اس کو تو اپنے باپ کی میت نظر آ رہی ہے, اس کو پہاڑ جیسی زندگی جس میں ہر لمحہ, ہر پل, ہر سانس یتیمی جو ہے اس کو احساس دلائے گی کہ تمہارا باپ سر پہ نہیں ہے. جب وہ پہلی جماعت میں 5ویں جماعت میں پہلی پوزیشن حاصل کرے گا تو باپ اس کو نہیں کہہ سکے گا کہ بیٹا شاباش, آئی ایم پراؤڈ آف یو. ان یتیموں سے پوچھو جا کے پرویز الہی, جن کی یتیمی کا تم نے مذاق اڑایا, اسی شام جب اس بیوہ کے اس بچے کے آنسو سوکھے نہیں تھے, تم نے کہا یہ کون سا شہید ہے؟ کیا تمہارا دل نہیں ہلا؟ کیا تمہارے بچے نہیں ہیں؟ اللہ تمہارے بچوں کو بھی سلامت رکھے. لیکن اس وقت حمزہ شہباز نے فیصلہ کیا کہ اگر یہ ڈپٹی اسپیکر کا واقعہ اور اس کمال کانسٹیبل شہید کا واقعہ قیامت والے دن اللہ نے تم سے پوچھ لیا حمزہ شہباز, تو کیا منہ دکھاؤ گے اللہ کو کہ ان درندوں کے آگے اپنے آئی جی کو پیش کر دو کہ ان سے معافی مانگو, اس لیے کہ تمہارے سامنے کمال کانسٹیبل شہید اللہ کو پیارا ہو گیا اور تم اس کے بچے کو انصاف نہ دلا سکے اور الٹی معافی مانگ رہے ہو؟ یہ وہ حالات و واقعات ہیں جو مجھے چیف منسٹر کی آنکھ سے دیکھنے سے پہلے ایک انسان کی آنکھ سے دیکھنے پر مجبور کرتے ہیں. کیا عدالت عالیہ نے, حمزہ شہباز تو اس وقت وزیر اعلیٰ نہیں تھا پرویز الہی صاحب, جب عدالت عالیہ نے کہا کہ آپ آئین اور قانون کی حکمرانی کے لیے الیکشن کرائیں چیف منسٹر کا, تو یہ واقعہ جو میں نے بیان کیا ہے, قوم نے فیصلہ کرنا ہے کہ میں نے فیصلہ ٹھیک کیا یا غلط فیصلہ کیا. اب آگے چلے. 4 مرتبہ اجلاس بلایا گیا. پتہ ہے آپ کو کہ ایک اجلاس پر کروڑوں روپیہ خرچ ہوتا ہے اس قوم کے ایکسچیکر کا. 4 مرتبہ چند منٹوں بعد اجلاس جو ہے وہ ایڈجرن کر دیا گیا.
परवेज़ इलाही साहब की मंशा है, राजा इंद्र नहीं चाहते कि मेरे पास नंबर पूरे नहीं है तो इजलास हो, कोई और वज़ीर आला बन जाए। यार अल्लाह ताला ने जब कुरान पाक में फरमा दिया मैं जिसे इज़्ज़त देना चाहता हूँ मैं उसको इज़्ज़त देता हूँ। हमज़ा शहबाज की औकात नहीं है। अगर अल्लाह ने इस खताकार को इस 12 करोड़ की आवाम की खिदमत के लिए चुन लिया है तो ये अल्लाह का फ़ैसला है, आगे भी अल्लाह ने अब फ़ैसले करने। लेकिन आप मुल्क को तमाशा तो ना बनाएं, आप आइन और कानून को इस तरह तो ना पामाल करें। मैं क्यों कह रहा हूँ कि 3 महीने पंजाब की तारीख में ऐसे आइनी हवाले से उतार चढ़ाव नहीं आए, यानी 2 महीने कभी पंजाब की तारीख में नहीं हुआ कि वज़ीर आला काबीना के बगैर काम करता रहे। ये बैठे हैं, मेरे साथी बैठे हैं, मुझसे हमदर्दी रखते हैं। जब सुना नहीं आपने कि जी आटा माफिया खा गया, और भाई मैंने तो नहीं कहा आटा माफिया खा गया। जब मुझे मेरे सेक्रेटरी फूड ने कहा कि सर ये हमने इतने लाख टन गंदम परचेज़ कर ली, उस वक्त मैं चीफ मिनिस्टर इलेक्ट था, तो आप कि क्या अपना है, मैं कहता मैं अपना जो है मुझे क्यों पूछते हो, मैं तो अभी चीफ मिनिस्टर इलेक्ट हूँ, मैं आऊँगा तो तुम्हें बदलूँगा तो देखूँगा कि मैंने क्या करना है। मैंने कहा आप ठीक काम कर रहे हैं, आप करते रहे। नतीजा क्या निकला? चंद हफ्तों में हमने अल्लाह के फजल से 50 लाख टन गंदम जो है वो ज़ख़ीरा की अपने किसानों को उनका हक देकर। अगली बात सुन लें, हमारी ख़रीद जो थी गंदम की कितनी थी? 2200 रुपया पर मौंड। नोट फरमाइएगा, 2200 रुपया पर मौंड। आज जब मैं आपसे गुफ्तगू कर रहा हूँ, इंटरनेशनल मार्केट में जो कीमत है 5000 पर मन से तजावुज़ कर गई, यानी आधे से कम प्राइस पर हमने गंदम ख़रीदी। उसके बाद मुझे कहा गया हमज़ा शहबाज शरीफ साहब आप 200 अरब की सब्सिडी देने जा रहे हैं, काबीना नहीं है, कल को ये आपके ख़िलाफ़ मुकदमा बनेगा नैब में, तो हमने आपको सिर्फ बताना था। मैं अल्लाह को हज़रअंदाज़ी जानकर मैंने कहा, मैं कि अल्लाह मियाँ इस कौम ने आज भूख और इफलास के वो दिन देखे जो कभी नहीं देखे। घरों में माएँ बीमार हैं, दवाई के लिए पैसे नहीं हैं, सुबह नाश्ता करते हैं, रात के खाने की फ़िक्र होती है। दिहाड़ीदार इस चिलचिलाती धूप में गर्मी में घंटों सड़ता है, घर जाता है तो बच्चे दामन नोचते हैं, अब्बा रोटी कहाँ है? उस बाप का दिल करता है कि ज़मीन खोले और मैं अंदर चला जाऊं और मैं अपने बच्चों के सवालों का जवाब कैसे दूं। ये वो हालात हैं जो मैं कौम के सामने रख रहा हूं। मैंने कहा कि हमज़ा शहबाज शरीफ मुक़द्दर अल्लाह के हाथ में है। काबीना ने तौसीक करनी थी, नहीं की। तुम्हें भी नज़र आ रहा है कि कल को काबीना ना बनी, बड़ी गैर यकीनी सूरत हाल थी। लेकिन मैं अल्लाह को और उसकी मखलूक को राज़ी करने के लिए अपनी जान पे ले लूँगा, लेकिन मैं इस वजह से इंतज़ार नहीं करूँगा कि मैंने 200 अरब की सब्सिडी देनी है, मैंने 10 किलो के आटे का थैला 160 रुपये सस्ता करना है पाकिस्तानी अवाम के लिए। मैंने कहा मैं करूँगा, कल को अल्लाह पता है, लेकिन मेरी नीयत है कि मैंने इस अवाम को रिलीफ़ देना है जिनकी आज महंगाई ने चीखें निकाल दी और फिर अल्लाह ने काबीना भी बना दी। तो गुजारिश ये है कि जिन नामसाइद हालात में ये सूबा चलाया गया, अब कहते हैं कि जी इजलास ऐवान इकबाल में क्यों किया? ओ भाई मैंने आपको बता दिया, इस जमहूरियत के लिए मैंने जेलें काटी हैं, आमरीत में 10 साल अपनी जवानी को अपना जो है अपना एक तरफ रख दिया, भुगता, यरगमाली बन गया। इसलिए क्या रास्ता छोड़ा था आपने मेरे पास? लोग पकड़ते थे मेरा बाजू कि हमज़ा साहब हम भूखे हैं। 48 घंटे मेरी काबीना, मेरे वज़रा, मेरी अपना मुअज़्ज़िज़ मेंबर पार्लियामेंट बैठे रहे। 48 घंटे आपने नहीं देखा?
اجلاس چل رہا ہے, اجلاس برخاست ہو رہا ہے, 8 گھنٹے بعد اجلاس دوبارہ شروع ہو رہا ہے, اب 9 گھنٹے بعد شروع ہوگا. اور بات کیا تھی؟ یا تو ہوتا کہ حمزہ شہباز تمہارے پاس نمبر نہیں ہے, نمبر بھی پورے, آ جا کے بات کہاں ختم ہوتی؟ آئی جی کو پیش کرو, چیف سیکرٹری کو پیش کرو. اور بھائی ہم کہہ رہے ہیں 12 کروڑ عوام کے صوبے کا بجٹ پیش ہونا ہے, تم کہتے ہو آئی جی کو پیش کرو. تمہاری انا کی تسکین ہی نہیں ہو رہی. تو پھر ہم نے آپشن دیکھے. نامساعد حالات میں تمام جو آئینی قانونی جو راستے ہمیں کہتے تھے کہ اس صوبے کو جو بالکل ایک جام کر دیا گیا ہے, یہ بھی تو میری ذمہ داری ہے نا. کل کو میں بیٹھا تھا اس کے انتظار میں کہ آئی جی کو پیش کرو, صوبے کو اپنا جو ہے جام کر دیا ہے اس نے, اور آئی جی کو وہاں پر وہی اس کا حشر نشر ہوتا جو ڈپٹی اسپیکر کا ہوا ہے, چیف سیکرٹری کا وہی حشر نشر ہوتا. کہاں آئین میں کہاں لکھا ہے؟ مجھے بتا دیں, آپ سے پوچھتا ہوں, کہاں لکھا ہے آئین میں کہ آئی جی اور چیف سیکرٹری کو پیش کرو کہ صوبے کی عوام کا بجٹ پیش کرنے دوں گا؟ یہ انا ہے, اور اسی انا نے آج اس شخص کو یہاں تک پہنچایا ہے. یہ اللہ کا قانون ہے, اور یہ میرے لیے خوشی کا مقام نہیں ہے, یہ عبرت کا مقام ہے. میں اللہ سے ڈرتا ہوں. آج میں خوش ہوں کہ بجٹ پیش ہو گیا. 30% تنخواہ دار طبقے کی 15% جو ہے وہ بیسک تنخواہ میں اضافہ ہوا, 5% پینشن میں اضافہ ہوا, اور 15% دیگر جو بینیفٹس ہیں وہ مل کے کل 30%. 4 سال اس صوبے کا جو وزیر اعلیٰ تھا, یہ بات آپ کے لیے پیش کرنے جا رہا ہوں. کل ہائی کورٹ میں درخواست کیا دی ہے کہ میری مراد بحال کرو, مجھے 3 ایلیٹ گاڑیاں چاہیے, مجھے اتنے کک چاہیے, اتنے مالی چاہیے. اندازہ کریں کہ جہاں پر یہ فراگوگی کے قصے اربوں کے آپ نے کرپشن کی, اور آج جانتے بوجھتے ہوئے کہ عوام کس قسم پرسی میں, کیا آپ کو ایک مرتبہ بھی غریب عوام کا خیال نہ آیا کہ آج بھی آپ نے درخواست کیا دائر کی کہ مجھے 3 ایلیٹ کی گاڑیاں چاہیے, مجھے مالی چاہیے, مجھے مراد چاہیے. قوم اب فیصلہ کر لے. یہ وہی وزیر اعلیٰ مراد مانگ رہا ہے جو سیف سٹی کیمراز اربوں کا پروجیکٹ ہے. 4 سال سے میں چیخ رہا ہوں کہ 30% کیمراز بند پڑے,